الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على وبارك على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على وبارك على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على وبارك على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة
وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على وبارك على محمد وآل محمد. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا، فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام دن ڈھل گیا عاشور کا، للہ چلو گھر. دن ڈھل گیا عاشور کا، للہ چلو گھر. اب کون مجھے دے گا ضعیفی میں سہارا؟ ہم ہو گئے برباد، یہ گھر لٹ گیا سارا. اب آن محمد ہے نا عباس دلاور. ہے عالم غربت یہ مصیبت کی گھڑی ہے. ماں خیمے میں بے چین تمہیں ڈھونڈ رہی ہے. اٹھ جاؤ میرے لاڈلے،
کیسے میں بتاؤں گا کہ مارے گئے اکبر، کیا وقت ہے اکبر کے میری جان پہ بنی ہے، سینے میں میرے لال کے برچھی کی انی ہے، بابا کی کمر ٹوٹ گئی ہے میرے دل پر، جب لاش جوان بیٹے کی لائے شہ والا، خیموں میں ہر ایک سمت محب حشر تھا برپا، میں لٹ گئی نوحہ تھا یہ لیلا کی زباں پر، دم توڑتے بیٹے سے کہا شہر نے یہ ہو کر، محمد و آل محمد صلوات۔ مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا، مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا، اب مجھ سے چلا بھی نہیں، اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، احساس تڑپنے کا ہمارے تجھ ہوتا، میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا، تیرا بھی جو ہوتا کوئی،
سینہ علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر بھائی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر ہم تم کو ملا دیں گے ہم تم کو ملا دیں گے پھوپھی جان سے جا کر خاموش نہ ہو خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر ہم تم کو ملا دیں گے پھوپھی جان سے جا کر خاموش نہ ہو اے لال کلیجے میں ابھی درد تو ہوگا نکلا ہے لہو اتنا بدن سرد تو ہوگا ارے تم چپ ہو تو چلتے ہیں میرے قلب پہ خنجر خاموش نہ ہو خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر کہ دریا پہ گئے ہوگے جو لڑتے ہوئے بیٹا جلدی سے بتاؤ میرا پھٹتا ہے کلیجا ارے کس حال میں ہے لاش عباس دلاور خاموش نہ ہو خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر باپ سے باتیں کرو اکبر ارے تم خون اگلتے ہو تو بھر جاتا ہے چلو بتلاؤ
علی اکبر کا میں نوحہ پڑھ تو رہا ہوں، پر کیا عجیب غربت تھی اس بیوی کی جس کا نام زینب تھا، جس نے اتنے غم اٹھائے ہیں کہ اس کو اپنے بھائی حسین کو سنبھالنا بھی تھا اور اپنے علی اکبر کا لاشا بھی دیکھنا تھا۔ جب علی اکبر نے اپنے بابا کو سزا دی تو زینب نے بھی حسین کو بولا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی علی اکبر کو لے کے، علی اکبر کا لاشا آپ نہیں اٹھا پاؤ، میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ جوان بیٹے کے سینے میں ہے سنا زینب، نہ دیکھ پاؤ گی تم بھی وہ اس کی ماں ارے جوان بیٹے کے سینے میں ہے سنا زینب، نہ دیکھ پاؤ گی تم بھی ہو اس کی ماں رگڑ رہا ہے وہ میدان میں ایڑیاں زینب، نہ دیکھ پاؤ گی تم بھی ہو اس کی ماں زینب، وہ تم کو بہت رلائے گی اکبر کی ہچکیاں زینب، نہ دیکھ پاؤ گی تم بھی ہو اس کی ماں زینب۔ عجیب دعا کی سرور نے لیلا سے کہا، عجیب دعا ہے کہ دعا کرو کہ یہ مشکل کا وقت ٹل جائے، ارے سکون سے میرے بچے کا دم نکل سن سکوں گا میں اکبر کی سسکیاں زینب، نہ دیکھ پاؤ گی تم بھی ہو اس کی ماں زینب، ارے میری طرح کم
की माँ ज़ैना जवान बेटे के सीने में है इतना ज़ैना न देख पाओगी तुम भी हो उसकी माँ ज़ैना जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह कहती थी माँ हूँ बड़ी मैं ये सिर पट अफसोस के रास आए न तुझे को ये जवानी कैसा था मुकद्दर इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं बस एक झलक सहर की सुगरा को दिखा दूं बेचैन तुम लेके जो दम तोड़ रहे हो तुम लेके जो दम तोड़ रहे हो मुँह से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो क्यों रूठे हो दिल में माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी मर जाएगी सुगेरा जो खबर तेरी सुनेगी अब क्या करूं जी के जाते थे बेटा
محمد صلی اللہ علیہ شب عاشور ڈھلنے میں ہائے 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 ابھی کچھ دیر باقی ہے شب عاشور ڈھلنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے کتنی دیر کہ زینب کے اجڑنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے شب عاشور ڈھلنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے کرے رخسار پر بوسے کہاں مانے سکینہ سے تیری رنگت بدلنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے اور ابھی اکبر کے سینے میں دھڑکتا ہے دل سغرا پیس دھڑکن کے رکنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے میں شعر پڑھتا ہوں کربلا ہے 9 محرم ہے آپ کی مرضی آپ جیسے سنیں میں ایک منظر سناتا ہوں ابھی عباس زندہ ہے ابھی زینب ہے پردے میں رضا سد سے اترنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے اور سمیت اپنی نگاہوں میں کلیجے سے لگا فرما تیرا قاسم بکھرنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے اور ابھی آپ کی آنکھوں سے بہتے اشک پانی کے یہ پانی خون بننے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفی المنع والجمود ولا یغنیہ العطاء والجود اذ کل معز منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهله اليمين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن الحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل والعن دائما أعدائي من قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود پر محمد وعلى محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، شب عاشور ہے. مقابل کے مطابق مولا حسین اپنے اصحاب کو جمع کیے ہوئے ہیں اور میرے بچہ اور جوان خدا کے لیے حسین سے اپنی محبت کو خالص کریں. یہ جو شہدائے کربلا ہیں یہ ایک محض اتفاق نہیں ہے کہ یہ افراد جمع ہو گئے. اتفاق نہیں ہے، یہ منتخب شدہ ہیں. یہ منتخب شدہ ہیں اس لیے کہ دیکھیں مقصد تو مجھے نہیں معلوم. سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی اس شہادت کا مقصد کیا ہے، کیا تھا، کیا خدا اور حسین کے درمیان کی ایک گفتگو تھی، کچھ نہیں معلوم. ایک جملہ مجھے بھی یاد آیا. لیکن میرا بچہ اور جوان ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ یاد رکھیے گا، جو خدا نے کیا، جو خدا نے فرمایا، جو اس کے رسول نے کہا، جو اس کے رسول نے کیا، جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے کہا، جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیا، میں اور آپ پابند اس بات کے کہ ہم وہ کریں جو ائمہ نے ہم کو کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہے. ہمیں نہیں معلوم. میں آج ایک
اتفاق سے شہید کربلا کا ایک پڑھ رہا تھا میں کہ شہداء کربلا میں ایک شہید ہیں رضوان اللہ تعالیٰ ہے. یعنی واقعا میرے لیے ظاہر ہے جو تھوڑا بہت ہم مطالعہ کرتے ہیں پہلی دفعہ نگاہوں کے سامنے اس شہید کا ایک حضرت مفصل تذکرہ پڑھا. اس شہید کا نام ہے انس بن حارث بن الکاہلی. افسوس کا مقام میں آپ سے کیا افسوس کروں, اپنی ذات سے افسوس ہے. نام پڑھے ہوں گے روانی سے, لیکن کبھی اس انداز سے ان کا تذکرہ نہیں پڑھا. توجہ کیجیے گا میرا بچہ اور جوان, میں نے آپ کی خدمت میں جو بات کہی بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, شب عاشور ہے, لیکن شہداء کربلا کا ایک اجمالی اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے یہ جو عشق حسین ہے نا, یہ جو محبت حسین ہے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو محبت ہے. اب یہ میں نے متعدد دفعہ کی خدمت میں عرض کیا, انسان اپنے آپ کو بس خدا کے ساتھ معاملات کو صحیح کرے, پاک کرے, اس نیت کے ساتھ کہ خدا ہمارے دلوں میں حسین کی محبت کو بھر دے. یہ دل اس قادر ہو جائے کہ حسین کی محبت, یقین جانیے بس اوقات حرم سید الشہداء میں ان ایام میں بھی جاتے ہیں, آنکھیں خوش ہوتی ہیں. یعنی یہ دل کی خرابی ہے, قلب کی خرابی, شاید نہیں مانے مجھے. یہ شہید نام ہے انس بن حارث الکاہلی. عمر سنیں گے کہ کتنی تھی, 90 سال کی عمر تھی. یہ اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول تھے. صحابی رسول یعنی صحابی رسول کا مطلب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی بھی صحابی, امام مصطفیٰ کے بھی صحابی اور سید الشہداء کے بھی صحابی. بنی اسد سے تعلق تھا. بس دو جملے تاکہ میں تھوڑا سا شہداء کربلا کی آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ تھوڑا بہت ہم سمجھ سکیں کہ کیا ہے حسین. یہ حسین کے گرد کون لوگ تھے, کیا تھے, کیوں تھے, جو تھوڑا بہت میں آپ کی خدمت میں بیان کر سکتا ہوں. 90 سال کا صحابی اور ایک ذاکر, عالم دین, تاریخ, طبقات ابن سعد اہل سنت کا مورخ ہے, اہل سنت کا رجالی ہے. یہ ان کے حوالے سے یہ بات کہی. میں نے تھوڑا بہت ڈھونڈا, مجھے سرسری ملا نہیں کہ اس کا کام کیا تھا. بنی اسد کا تھا. یہ کربلا کی زمین کو خریدتا تھا. کسی نے پوچھا کہ تم کیوں خرید لو؟ کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابن الحسین قتل ہنا, میرا بیٹا حسین یہاں پہ مارا جائے گا. کہتے 40 سال اس شہید کربلا نے, ابھی اختلاف ہے, تاریخ میں اختلاف ہے, لیکن شہید ہونے میں, شہداء کربلا ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن آیا صحابی رسول تھے یا نہیں تھے, اس میں مختصر اہل سنت کا مورخ بیان کر رہا ہے. 40 سال انتظار کیا. سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا انتظار کر رہا ہے کہ کربلا میں کب حسین آئیں گے. بس ایک جملہ سن لیجیے, اس کا عشق, اس کی محبت کا عالم جو تاریخ نے بیان کیا, شیخ توسی وغیرہ نے بھی اپنی تاریخ میں بیان کیا. جب یہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اس نے شہادت کے لیے آیا, عمر کتنی ہے؟ 90 سال. 90 سال کی عمر ہے.
میرے بچوں جوان، خاص طور پر ان میں جوانوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں جو بات جملے کہوں گا وہ ان کے شاید سنے ہوئے ہوں گے، لیکن میں ان سے معذرت چاہتے ہوئے شاید بہت سارے ایسے زبان مومن کی جو شاید میری یہ گفتگو کو پہلی دفعہ سن رہے ہوں، تو ان دوستان سے میں معذرت چاہتے ہوئے توجہ کیجیے گا. یہ جب اس نے شہادت کے لیے آئے جناب انس بن حارث کاہلی، عجیب مقتل نے بیان کیا، یعنی ہم سنیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو جو دیکھیں تو وہ سنیے کیا ہے. جب اس نے شہادت کے لیے آئے تو کیا عالم کا 90 سال کی عمر ہے، ظاہر ہے 90 سال کی عمر میں کمر سیدھی نہیں رہتی ہے. انہوں نے اپنی کمر کو اپنے امامے سے باندھا ہوا تھا، اپنی پلکوں کو، اپنے بھووں کو پٹی سے باندھا ہوا تھا. جب اس نے شہادت کے لیے فرزند فاطمہ کے پاس یہ شخص آیا، حسین کی نگاہ پڑی، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا شکر اللہ لک یا شیخ، یعنی حسین اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یعنی میں بعض بار سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ 72 کربلا میں نہ ہوتے نا تو شاید میں مادی نگاہ آپ کی خدمت میں بیان کروں جو کل کا میرا موضوع تھا، مادی نگاہ کے اعتبار سے اگر یہ 72 شہداء نہ ہوتے نا، حسین کو اتنی تکلیف نہ ہوتی، اتنی اذیتیں نہ ہوتی. لیکن حسین چاہتے تھے کہ میں میرے 72 اور 72 کے بعد قیامت تک آنے والے میرے رونے والے کمال تک پہنچے، خدا کی رضا کو حاصل کرے. سمجھ نہیں کربلا آپ کو؟ کربلا کیا ہے؟ کربلا انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے. اب یہ 90 سال کا بوڑھا، 90 سال کا بوڑھا کیا کس دل سے سید الشہداء اجازت دے؟ لیکن نہیں، سید الشہداء اجازت دے رہے تاکہ یہ 90 سال کا بوڑھا جو کیا تلوار چلائے گا، لیکن جام شہادت پا کر قرب الہی، رضوان الہی، دعائے محمد و علی و فاطمہ کا حقدار ہو جائے گا. اور مجھے بتائیے میرا بچہ اور جوان، دنیا کو فی الحال چھوڑ دیجیے، مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ اے غیر از محمد و علی و فاطمہ کی دعا کے علاوہ کہ وہ حدیث معتبر ہے معاویہ ابن وہب کہ اے سائر حسینی، جب تم حسین کی علی کی زیارت کرتے ہو نا تو جانتے ہو کون تمہارے لیے دعا کرتا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. کربلا کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ آئمہ نے ہمیں نہیں کہا، لیکن جو چیز مجھے دکھتی ہے روایتوں سے، کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ شاید جو واضح طور پر میرے لیے دکھ رہی ہے، لیکن میں آپ کو شاید کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو سوء استفادہ نہ ہو. حسین ابن علی خاندان آل محمد اہل بیت جو 18 نقل کے مطابق اور باقی اصحاب حسینی، یہ 3 حصے میں ہے کربلا. کربلا 3 حصوں میں ہے. ایک ہے مرکز، اس کا نام ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اس مرکز کا پہلا محافظ کا جو گروہ ہے وہ عباس اور عباس کے اصحاب خاندان اہل بیت 18 علیہ السلام، اور جو ان سب کا محافظ ہے وہ ہے اصحاب حسینی، وہ اصحاب حسینی، وہ اصحاب حسینی. اب آپ دیکھیں کربلا میں
یہ نتیجہ میں نے نکالا. آپ نے مولانا کوئی دلیل دے. دلیل آپ تاریخ پڑھ لیجیے, تاریخ پڑھ لیجیے. جب تک خاندان آل محمد کا کوئی زندہ ہے حسین پر آنچ نہیں آئی. جب تک اصحاب زندہ ہے خاندان آل محمد پر کوئی آنچ نہیں آئی. اصحاب حسینی کی ذمہ داری ہے کہ حسین بن علی تو مرکز ہیں, لیکن خاندان محمد و آل محمد علیہ السلام پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے, ورنہ ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی. میں نے جملہ کہا ابتدا میں آپ کی خدمت میں, یہ کربلا کی جو جنگ ہے کہ جس کو جنگ کہنا میرے لیے واضح نہیں ہے. جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, جنگ خندق ہو, جنگ صفین ہو, جنگ جمل ہو, جنگ نہروان, یہ ساری وہ جنگیں تھی جو جنگ تھی, جہاں جنگ کے اصول تھے. اس کو میں جنگ کہوں مجھے نہیں معلوم ہے, مجھے نہیں معلوم ہے. یعنی میرے لیے واقعی ایک سوال ہے جو انشاءاللہ میں اپنے بعض احباب دوستوں سے بھی یہ ڈسکس کروں گا. اس کو آپ باقی جنگوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. یہ عجیب معرکہ تھا, عشق کا معرکہ تھا. جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا کہ کربلا میں جو جمع ہوئے تھے وہ محض اتفاق نہیں تھا. کہا مولانا کوئی دلیل دیجیے اس بات پر. سن لیجیے دلیل, سن لیجیے دلیل. اب یہ میں اپنے بعض دوستوں اور احباب سے معذرت کے ساتھ ان کے لیے جملہ سنا ہوا ہو تو اور ان کے اذہان عالیہ میں بھی ہو تو معذرت چاہتے ہوئے دلیل سنیے کہ یہ منتخب شدہ تھے. ظاہر ایک ہم جذبات میں ایک بات کہتے ہیں, میرے بچوں اور جوان یاد رکھیے گا, جذباتی باتیں کہیں نوحوں میں, مرثیوں میں, منقبتوں میں اپنی محبت, اپنی ایمان کا جذبات کے ساتھ اظہار کریں, لیکن معلوم نہیں کہ ہمیشہ یہ دین ہو. لیکن ہماری ذمہ داری بہرحال اپنا بچہ اور جوان ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی بات بغیر دلیل کے, قرآن اور حدیث کے بغیر نہ بات کریں. یہ ذمہ داری ہے. صحیح, شاعری میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے, زبان حال ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہے, پڑھنے والے کو معلوم ہے, سننے والے کو معلوم ہے. اور ذکر حسین ہو جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کافی ہے یہ, پڑھنے والے کا مقصد حاصل ہو گیا, دعائے فاطمہ سلام اللہ علیہا اس کو حاصل ہو گئی. سننے والے کا مقصد حاصل ہو گیا کہ اس کے آنسو رومال فاطمہ میں آ کے سلام اللہ علیہا. لیکن منبر تربیت کی جگہ ہے. اگرچہ شاعری, نوحہ خوانی یہ یقینی طور پر ہماری تشیع کی بقا میں اس کا حصہ ہے, لیکن دین, شریعت, تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو یہ سیکھنا. لہذا میں آپ کی خدمت میں جو بات کر رہا ہوں, جو بات کہی اس کی دلیل کہ کربلا کو باقی جنگوں کے ساتھ, کربلا میں جو آنے والے تھے منتخب تھے, منتخب تھے. کس نے انتخاب کیا گیا اس کو چھوڑ دیں, لیکن مخصوص افراد تھے. اگر منتخب اچھا نہ لگے تو کہتے ہیں مخصوص افراد تھے. دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھ لیجیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 10 سال کی, 11 سال کی جو مدینے کی زندگی ہے. ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 یا 11 سال کی زندگی جو مدینے کی تھی, متعدد آپ نے جہاد کیے, جنگیں ہوئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں سارے کے سارے مومنین تھے, سب مومنین تھے نہیں. تو پھر بھاگنے والے کون تھے؟ بھاگنے والے بھی تو تھے نا. بس رسول کی لشکر میں مومن بھی ہے, منافق بھی ہے, مومن بھی ہے, منافق بھی ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا زمانہ آیا, جنگ صفین و جمل و نہروان, ایک طرف تو منافقین, واضح منافق جو حق کے مد مقابل علی مع الحق والحق مع علی,
ختم مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کہ علی مال حق والحق مع علی، تو واضح طور پر وہ حق کے مد مقابل تھے، منافق تھے وہ. لیکن جو امیر المومنین کے لشکر میں تھے، کیا سارے کے سارے مومنین تھے؟ نہیں. اچھا، یہاں سے ہمارے بچوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. ابھی اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا، یہ خود ایک تفصیلی موضوع ہے. ہمارے بچوں جوانوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. کیا کہ شبر بھی تو علی کا شیعہ تھا، تو تم اپنے آپ کو مس گائیڈ یعنی اس طرح، تم جو اپنے آپ کو شیعہ 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 کہتے ہو، یہ شخص جسے یہ بات کہی ہے واجب ہے اس کے لیے استغفار کرے، توبہ کرے. میرا بچہ جوان سے ایک جملے سن لیجیے. تاریخ میں شیعہ علی کی ڈیفینیشن اور ہے، اور فرمان رسول میں تعریف شیعہ علی اور ہے. آپ مورخ کے مقلد ہیں یا رسول خدا کے مقلد ہیں؟ آپ مورخ کے اطاعت گزار ہیں یا رسول خدا کے اطاعت گزار ہیں؟ مورخ نے لکھا ہے علی کے شیعہ، علی کے شیعوں نے کوفے سے خط لکھا. اب اپنے بچوں جوانوں کے لیے مورخ کی تاریخ میں، مورخ کے قلم میں ڈیفینیشن علی کے شیعوں کی الگ ہے. کیا ہے ڈیفینیشن مورخ کی قلم میں علی کے شیعوں کی ڈیفینیشن؟ مورخ کی بات کرو، ہسٹورین، تاریخ دان، ان کی قلم میں، ان کے رائٹنگ میں علی کے شیعوں کی ڈیفینیشن ہے جو علی کو چوتھا خلیفہ مانتا ہو اس زمانے میں. یہ در حقیقت اصطلاح ہے شیعہ علی اور شیعہ عثمان. شیعہ عثمان کس کو کہتے تھے؟ جو علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے تھے اور کسی خلافت کے بعد امیر المومنین کی خلافت کو نہیں مانتے تھے. لہذا جو علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے وہ کون قرار پائے تاریخ میں؟ شیعان علی کے شیعہ. لہذا کوفے والوں نے وہ خط لکھنے کے بعد جو منقلب ہو گئے، منحرف ہو گئے، پلٹ گئے، نہیں پلٹے نہیں تھے. یہ اپنے دین کے اوپر تھے، یہ اپنے دین کے اوپر تھے. یہ پہلے دوسرے تیسرے کے ماننے والے تھے. تو جب وہ خود ہی رسول کے ساتھ نہ ہوئے تو ان کے شیعہ کیا ہوں گے؟ لہذا خط لکھے امام حسین کو شیعہ علی. یہ شیعہ علی کون ہے میرے بچوں جوان؟ جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانا. مورخین کیونکہ اس زمانے میں اصطلاح ڈیولپ ہو گئی تھی، یہ اصطلاح بن گئی تھی. شیعہ علی یعنی جو امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتا تھا. یہ مورخ کی نگاہ میں، ہسٹورین کی نگاہ میں، تاریخ دان کی نگاہ میں شیعہ علی کی تعریف ہے. اور لسان پاک ختمی مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ میں شیعہ علی کون ہے؟ شیعہ علی یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہو. شیعہ علی یعنی جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو بلا فضل خلیفہ مانتا ہو. بلا فضل امیر المومنین انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ آیت جو بیان کریں اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ تمہارا ولی جو نماز کو قائم کرتا ہے، ایمان لانے والا نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. یہ تین مسلسل جو ولی خدا ہے. ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا ان کی ولی کو ولی مانتے ہیں. قرآن نے تو ان کو ولی کہا نا. یہ آپ تین کے درمیان میں تیسرے اور دوسرے کے درمیان میں تین اور لے کر آ گئے تو یہ آپ دلیل لے کر آئے. ہم سے نہ پوچھو کہ علی کی ولایت کی کیا دلیل ہے. ہم تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. بہت جھوم کر قرآن پڑھنے والوں، بہت قرآن ہم سے زیادہ تلاوت کرنے والوں، ارے خود قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف یا اللہ تمہارا ولی ہے یا رسول تمہارا ولی ہے یا وہ تمہارا ولی جو ایمان لانے والا ہے، نماز کو قائم کرنے والا ہے، حالت رکوع میں زکات دینے والا ہے. ہم تو قرآن پہ عمل کرتے ہیں. ہم سے مت سوال کرو کہ علی کی ولایت، پھر کہتے علی کی ولایت کی قرآن سے دلیل لے کر آؤ. ہمارا بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، مولانا علی کا نام نہیں آیا.
پریشان ہوتے اپنے اعتقادات کو محکم کرو, اپنے عقیدے کو محکم کرو. کل ایک اعتراض آیا, کوئی ڈاؤٹ آیا, کوئی شبہ آیا, پریشان ہو جائیں گے. اگر علی کی ولایت پہ شک کیا, یاد رکھیے گا, دیکھیں ایمان کے لیے, ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کامل. جب یقین کامل ہو تو ایمان ہوتا ہے, جب اس یقین میں شک ہو جائے تو کفر ہوتا ہے. لہذا اپنے بچوں کی تربیت کیجیے, خدا را تربیت کیجیے, پڑھائیے انہیں جس طرح اسکول بھیجتے ہیں. میری ماں نے جس طرح بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, ہوم ورک کرواتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھائیے, توحید پڑھائیے, رسالت پڑھائیے, ولایت پڑھائیے, حسن کی محبت ڈالیے, حسین کی محبت ڈالیے. 12 امام 14 معصومین کی ولادت کو پلا دیں تاکہ دنیا کی کوئی طاقت کسی اور کی محبت کو نہ پلا سکے آپ کے بچوں کو, دس سے مس نہ کر سکے. یقینی تو بڑی آزاداری, یہ مادرداری, یہ گریا. لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے, 24 گھنٹہ بچے جوان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا. کسی بھی اٹھا لی, کسی بھی اسکالر کی تقریر, سو کالڈ مولانا کی تقریر لگا دی. آپ بھی خود چلے مولانا ہی کی تو تقریر سن رہے ہیں, پھر آ کر مولانا کہے کہ جب امام حسین کربلا میں گئے تو امام حسین کے ساتھ سنی بھی تھے, شیعہ بھی تھے, عیسائی بھی تھے. وائے ہو امام حسین کے فرمان کو فراموش کر دیا. لہذا یاد رکھیے گا, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی باری ہے جنگ کی تو رسول کے ساتھ جہاں مومنین ہیں, سلمان و ابو ذر و مقداد و ابو دجانہ انصاری و جابر بن عبداللہ انصاری و رضوان اللہ تعالی علیہ, وہاں ساتھ منافقین بھی ہے. جب صفین و جمل و نہبان کی بات آئی تو جہاں مومنین ہیں وہاں پر منافقین بھی ہے, منافقین بھی ہے. یہ اشعث کا پورا خاندان, یہ اشعث کا پورا خاندان یہ منافقین کا بھرا ہوا خاندان ہے. یہ تھے امیر المومنین کے ساتھ. نہ اس مینیپولیشن میں, اس ڈاؤٹ اور اس شک میں نہ جائیں, پریشان نہ ہو کہ یہ علی کے ساتھ اگر تھے تو پھر علی کے مد مقابل کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ سوچ سکتے کہ رسول کے مد مقابل وہ تھے, یا نہیں, تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن جب یہ کاشف بھی علی کے ساتھ تھے تو پریشان کیوں ہوئے؟ اسی طرح جب امام حسن مصطفیٰ سلام علیہ کا دور آیا تو امام درود پڑھتے محمد و آل محمد کی شان ہے. امام مصطفیٰ سلام علیہ کی سب سے بڑی رکاوٹ منافقین تھے. وہ منافقین تھے جو امام مصطفیٰ کے ساتھ تھے, ہمراہ تھے, ظاہری طور پر دوستی کا دعویدار تھے, محبت کرنے والوں کے دعویدار تھے. یہ محبت کرنے والے تھے, لیکن وہ محبت نہیں, بلا فصل والی محبت نہیں. جسے آج بھی آپ کو دکھے گا, ایک آپ کو ملے گا بلا فصل کرنے والا, محبت کرنے والا, اور ایک آئے گا کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے, کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے, کوئی منقبت پڑھ رہا ہے, کوئی نعت پڑھ رہا ہے. ہم بھی خوش کے ارے فلانی بھی جیو کے آ گیا. پاپا متاثر نہ ہو, آپ کی محبت کرنے والے آپ کے اطراف میں جو آپ کے بھائی بیٹھے ہوئے نا, یہی بہت ہے. ان کا احترام کیجیے, زائر حسین کا احترام کیجیے. حرم جائیں, کسی زائر کو آپ کی طرف سے اذیت نہ ہو. ہاں, آپ کو کسی طرف سے کوئی زائر کی طرف سے اذیت ہو جائے, معاف کر دے. حسین کی محبت میں معاف کر دے, حسین کی محبت میں اس کو معاف کر دے, کوئی بات نہیں. وہ بے دھیانی میں ہے, چاہے جان بوجھ کر بھولے تھے, آپ کو اذیت پہنچائی, کوئی بات نہیں. آپ اس کو دیکھ کر نہیں, حسین کو دیکھ کر اس کو معاف کر دیں. حسین کا ظاہر ہے, لہذا کوشش کریں. اب میں میرا ایک موضوع نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں, لہذا امام مصطفیٰ سلام اللہ علیہ, لیکن یہ ہے کربلا, یہ ہے کربلا. کربلا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, امیر المومنین سلام اللہ علیہ, امام مصطفیٰ سلام اللہ علیہ, یہ ان کی قربانیاں ہیں.
خاص طور امام مصطفیٰ سلام اللہ علیہ کی جو قربانی ہے جو تربیت کیا تو حسین ابن علی کو وہ 72 شہداء ملے جو خالص اور مخلص تھے. کہ آپ کے پاس سند موجود ہے علماء کرام تحقیقی سے سنتے رہتے کہ مجھے جو صحابی اصحاب ملے وہ نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے. بولیل حمدانی کا جملہ اگر میں استعمال نہ کروں لیکن اگر یہ جملہ اگر میں پاکستان میں پڑھوں تو شاید توہین رسالت کا فتویٰ لگ جائے. لیکن کوئی بات نہیں, ہم جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی توہین رسالت نہیں ہے. جو رسالت ہمارے یہاں رسالت کو ہم کمال دیتے ہیں وہ تو تمہاری معتبر کتاب بھی نہیں دے سکتی ہے. ہم جو رسالت کو کمال دیتے ہیں نا, ہم جو رسالت کی تعریف کرتے ہیں, ارے تمہارے بڑے بڑے اصحاب بڑی بڑی صحیح بڑی بڑی کتابوں میں بھی ارے جو اپنے خدا کا تحفظ نہ کر سکے ہو تو رسول کا کیا تحفظ کریں گے, رسول کا کیا تحفظ کریں گے. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد والے بارے یہ سلوات پڑھتے محمد والے محمد حمدانی کا جملہ ہے. توجہ کیجئے گا, سمجھ میں آ جائے گی کربلا میں امام حسین کیا کرنے گئے تھے. شاید سمجھ میں آتے میری طرح شاید ہو جائے کیا کرنے گئے تھے اسے. میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا اس مادی نگاہوں سے محمد و آل محمد بلکہ الہی نظام اور محمد و آل محمد کے نظام کو اس مادی نگاہوں سے نہ دیکھیں, ورنہ آپ بھی جھنڈے اٹھائے ادھر ادھر گلی کوچوں میں گھومتے رہیں گے. یہ محمد و آل محمد کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. یاد رکھیے میرا بچہ, یاد رکھیے گا کہ جملہ یاد دلا کہ میں کہاں پر تھا, بولیل حمدانی پر یاد دلائیے گا, لیکن میں جملہ سن لیجیے میرا بچہ جوان. گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بچوں اور جوانوں کے پاس کوئی منہ نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان, اس جملے کو حدیث شریف امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو یاد رکھیے گا. کوئی آ کر آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ علی کی ولایت کو چھوڑ دو. ممبر سے کوئی نہیں کہے گا علی کی ولایت کو چھوڑ دو, حسین کے ماتم کو چھوڑ دو, حسین کی جزیہ کو چھوڑ دو, حسین کی عزاداری کو چھوڑ دو. کوئی نہیں کہے گا. یہ کسی جرأت ہی نہیں کہے, ہے جرأت کسی کی نہیں. ماں باپ نے تو یہاں تک پہنچا دیا, اب میرے اور آپ سے ملائیے ان بچوں کو محفوظ کر کے رکھے, سنبھال کر رکھے. جو سرمایہ ہمیں ملا اپنے بچوں تک منتقل کرے. کوئی نہیں آئے گا کہا کہ بھائی اجماع ہو گیا تھا فلانی کی خلافت کے اوپر, فلانی کی امامت کے اوپر, جائیے تاریخ پڑھیے. جا کے پہلے تم تاریخ پڑھ لو. جھوٹ بولتے ہو کہ اجماع ہو گیا تھا. لہذا یاد رکھیے گا کوئی نہیں آئے گا جو شیعہ سے یہ کہے کہ تم فلانی کی خلافت کو مان لو, حسین کی عزاداری کو بند کر دو, رونے کو بند کر دو, ماتم داری کو بند کر دو. امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے منسوب حدیث کیا فرماتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. ڈاؤٹ, شبہ, شک, کہ اگر ڈاؤٹ آ جائے, شبہ ہو جائے, شک ہو جائے تو تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کہا تھا, انسان ایمان سے کفر میں داخل ہو جائے گا. ڈاؤٹ آ گیا, شبہ ہو گیا, شک ہو گیا. حدیث میں کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خالص حق بیان کرے, خوب توجہ کیجیے میرا بچہ, اگر کوئی خالص حق بیان کرے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. کر سکتا ہے انکار؟ نہیں کر سکتا. شیطان تک انکار نہیں کر سکتا. جائیے قرآن پڑھیے, خالص حق کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اگر خالص باطل ہو جائے تو کوئی قبول نہیں کرے گا. لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا حق لیا, تھوڑا سا باطل لیا, مخلوط کیا, شبہ ڈال دیا, شک ڈال دیا, آپ نے کچھ بھی کہہ دیا, کہا ہم تو ہے علی کے ماننے والے, آپ نے کنارے علی لگا دیا. آج اسی طرح گمراہی ہو رہی ہے.
جہاں مولا کا نام آ گیا ہم نے کہا نعرہ حیدری، سنا نہیں کیا کہا، بس یہ کہا کہ آپ تو مولا کو ماننے والے ہیں. وہ گمراہی جو پھیلائی جا رہی ہے، ابھی دیکھیں کتنا خوبصورت نعرہ ہے آج کی آپ کی ہیومینٹی، آپ کی انسانیت کے لیے کہ آپ بہت کر زبردست نعرہ لگائے. کتنا خوبصورت نعرہ ہے کہ تمام مسلمان نہیں لفظ استعمال کرتا. یہ 2 کیمرے ہیں، ایک مائک ہے، تمام مسلمان. تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کہا تھا، آپ کون ہیں آپس میں ایک دوسرے کے تمام مسلمان. جب امام حسین کربلا میں گئے تو سب بھی سارے انسان تھے، مسلمان تھے. قرآن لکھا نعوذ باللہ من ذالک، استغفار کریں. جب امام ظہور کریں گے تو امام انسانیت کے لیے ہے. اچھا پھر گردن کس کی اڑائیں گے؟ حیوانوں کی؟ کس کی گردن اڑائیں گے؟ ایک انسان تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ وہ کافر تھا تو تھا یا نہیں انسان؟ کہ وہ ملحد تھا انسان تھا یا نہیں تھا؟ کہ یزیدی تھا انسان تھا یا نہیں تھا؟ تو یہ انسانیت کی ڈائریکشن مجھے آپ اپنے پاس رکھیے، مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر کہ میں نے جملہ کہا تھا کوئی نہ کہیں کہ مولانا انسانیت کے خلاف بات کرتے ہیں، نہیں. یاد رکھیے گا خداوند متعال نے انسانیت کو فطرت میں رکھا ہے، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ظاہر ہے پھر آپ تو نہیں سمجھا سکتا اپنے بچوں جوانوں کو. لہذا کربلا خالص برائے حمدانی کا جملہ ہے. توجہ کیجیے گا، توہین رسالت کا فتویٰ لگ جائے گا. یہ 2 اگر پہ پہنچ گئی تو کیونکہ تاریخ ہے، میں بتا دوں گا یہ تاریخی جملہ ہے اور مطلب کیا ہے بات بھی واضح ہے، کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. برائے حمدانی نے کیا کہا جب مولا حسین نے برائے حمدانی ظاہر برائے حمدانی تھے. قبلہ مجھے اصلاح کیجیے گا کہ یہ جملہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا شاید آپ کو نام یاد ہے، شاید برائے حمدانی، کہ جب رات کی تنہائی میں مولا حسین جب صحرا کربلا پر آئے تو ظاہر برائے حمدانی تھے جو امام کے پیچھے پیچھے امام کے حفاظت میں امام کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. شاید برائے حمدانی تھے. ہلال نافع، شکریہ ہلال نافع. ابھی ان کا جملہ یہ برائے حمدانی کا جملہ. امام نے کہا یہ رات کی سیاہی ہے، چلے جاؤ، باقی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں. اس وقت کا ظاہر یہ جملہ ہے. کیا ارشاد فرماتے؟ ارشاد فرماتے کہ یکا رسول اللہ. اب دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ رسالت کی توہین نہیں ہے. ابھی تک انسان ڈیولپ نہیں ہوا ہے، ابھی تک انسان ڈیولپ نہیں ہوا ہے. دیکھیں جب ابتدائی اسلام تھا، میں تاریخ اسلام نہیں بیان کرنا چاہتا. حتی علامہ طباطبائی صاحب تفسیر میزان اپنے ایک مقام پر کہتے ہیں کہ جب رسول گئے تھا عام مسلمانوں کا کنسیپٹ یہ تھا رسالت کے بارے میں کہ جس طریقے سے بادشاہت ہوا کرتی ہے رسول کو اسی طرح سمجھتے تھے، اسی طرح سمجھتے تھے. تو یہ تربیت ہے، لہذا ٹائم چاہیے، ٹائم چاہیے. لہذا یہ اہانت نہیں ہے، بلکہ ہلال نافع اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہ آپ کے نانا، نہ آپ کے بابا، نہ آپ کے بھائی اپنی محبت کو اپنے چاہنے والوں تک منتقل نہ کر سکے، لیکن مولا آپ کے چاہنے والوں کے دلوں میں آپ کی محبت اتر گئی ہے، لہذا آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. تو کربلا کسی سے نام ہوا؟ کربلا والے کون تھے؟ زہیر بن قیم. مسلم میں اوسجا جائیے ویکیپیڈیا میں جائیے، زہیر بن قیم کا نام لکھیے گا. میرا بچہ جوان لکھیے گا، ویکیپیڈیا میں جائیے گا، اردو انگلش عربی فارسی جو بھی آتی ہے زہیر بن قیم ویکیپیڈیا میں لکھیے گا، انشاءاللہ یہ حتماً یہ جملے آئیں گے. پہچانیے کربلا کیا ہے اور محبت حسین کس کو کہتے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیعت کو اٹھایا نا، اپنی بیعت کو اٹھایا تو اصحاب آپ لوگ سنتے ہیں علماء کرام
نہیں گئے. کہا کہ میں اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، یہ جو قوم اشعیاء ہے یہ میرے خون کی پیاسی ہے، یہ میرے خون کی پیاسی ہے، یہ تم سے ان کا کوئی سروکار نہیں، تم سے کوئی سروکار نہیں، تم سب چلے جاؤ، تم سب چلے جاؤ، یہ سب میرے خون کی پیاسے ہیں، مجھے قتل کر دیں تو السلام استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ جو اصحاب حسینی ہے یہ کیا امام حسین علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے تھے؟ جان بچانے کے لیے تو عباس علمدار ایک ہی کافی تھا. اس قوم اشقیاء کے لیے تو یہ پہلا جملہ تو ممکن ہے میں نے اپنے عقیدے کی بنا پر کہا ہو، یہ جملہ تو تاریخ میں پوری قوم اشقیاء کے لیے تو فقط علی و فاطمہ کا بیٹا حسین ابن علی ہی کافی تھا. جب جنات آئے تھے نا، جنات آئے تھے نصرت رسول، نصرت فرزند علی و فاطمہ کے لیے کہ ابن رسول اللہ ہم آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، امام نے کہا میں اکیلا کافی ہوں. تو یہ 72 کیا تھے؟ زہیر بن ایک جملہ سن لیجیے، شاید بات سمجھ میں آئے اور میں بس اپنی بات کو سمجھ گا، جتنی سمجھ میں آئے اپنی بات کو جتنا میں سمجھا سکا سمجھا دیا. زہیر بن کا جملہ آپ کی خدمت بیان کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ زہیر بن کہیں کہ اس کلام سے، اس جملے سے پتہ چلے کہ معاملہ ایک ظاہری شخص کا نہیں ہے، رسول کا نواسا علی و فاطمہ کا لال سید شباب اہل جنت کا ہے. ایک درود پڑھتے محمد وعلی محمد. جب امام علیہ السلام نے اپنی بیعت کو اٹھایا، چلیے یہ میرے خون کی پیاسے ہیں، میرے خون کی پیاسے، چلیے زہیر بن کہیں کھڑے ہوئے، جملہ ارشاد فرمایا یبن رسول اللہ اگر آپ کی محبت میں قتل کر دیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں. لیکن یاد رکھیے گا آج میں اور آپ یہاں پر پیٹ بھرے ٹھنڈی ہوا میں، سکون و آرام میں محبت حسین کا دم بھرے تو کوئی کمال نہیں ہے. وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، لیکن محبت حسین رسوخ کی ہوئی تھی، ان کے دلوں میں اتری ہوئی تھی. یبن رسول اللہ قتل کر دیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں آپ کی محبت میں، آپ کی محبت میں قتل کر دیا جاؤں، زندہ 70 مرتبہ. اور مسلم میں اوسط اگر میں اشتباہ نہ کروں تو جملہ ہے 1000 مرتبہ. اب ظاہر معلوم کی مبالغے کے لیے اپنی محبت کو بیان کریں، اور مگر یہ نہیں قتل کر دیا جاؤں گا میرا مقبرہ بنے گا لوگ آ کر واہ واہ کریں گے، نہیں، قتل کر دیا جاؤں، جلا دیا جاؤں، میرا کو ہوا میں اڑا دیا جائے. آپ کی محبت میں یبن رسول آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا. کربلا کیا ہے؟ حبیب بن مظاہر، زہیر بن قین. میرے بچوں جوان یاد رکھیے گا کربلا مرکز حسین ابن علی ہے. بس بہت وقت لیا، آج بظاہر شاید آخری مجلس اس آئین نیوں نے اثر کی، معذرت چاہتا ہوں کوئی اختصارات کوئی گستاخی ہو گئی ہو، لیکن ہم سب جمع ہو رہے ہیں فاطمہ زہرا کو پرسا دیجیے. آج حسین کی ایک غربت کو بیان کرنا ہے. اس غربت کو سننے سے پہلے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت کو سن لیجیے اور پورے مسائل میں اس روایت کو ذہن میں رکھیے گا. امام صادق سے کسی نے سوال کیا روایت میں کہ امام صادق علیہ السلام نے سوال کیا ایو شیء احلا مما خلق اللہ عز وجل للناس. امام سے سوال
کیا ٹھیک ہے اپنا رسول اللہ. کسی انسان کے لیے سب سے شیریں ترین چیز میٹھی شیریں کسی انسان کے لیے سب سے شیریں ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ جواب رلانے کے کافی ہے. میرے مولا نے کہا الولد الشاب. سوال کرتا ہے مولا کسی انسان کے سب سے شیریں ترین چیز کون سی ہے, سب سے میٹھی ترین چیز کون سی ہے؟ میرا مولا کہتا ہے جوان بیٹا. مولا کسی انسان کے لیے سب سے تلخ ترین کڑوی تلخ ترین چیز کسی انسان کے لیے کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جوان بیٹے کی موت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. بس پتا چلا کہ جب دیکھیں اکبر کی شہادت اکبر کی موت ہائے خاندان آل محمد کے لیے بڑی شاخ تھی, بڑی مصیبت آور تھی. اس لیے کہ کبھی ہمیں یہ مصیبت نظر آتی ہے نہ فاطمہ زہرا جسے برداشت کر سکے, نہ زینب کبریٰ جسے برداشت کر سکے, نہ حسین ابن علی برداشت کر سکے. اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مثال دوں میں. ایک مرتبہ ایک ملا عباس سے مازندران کا رہنے والے ایک مومن اپنے ساتھیوں اپنے دوستوں سے, ایران کا ایک شہر ہے مازندران, اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ سیدی سودا امام حسین کی زیارت کو مازندران سے پیدل چل کر کربلا آ رہے ہیں امام حسین کی زیارت کو. اب ظاہر پیدل چل کر آ رہے ہیں, ایک مرتبہ دور سے گنبد حسینی نظر آیا. ملا عباس سے سوال کیا دوستوں اتنے دن گزر گئے, آج کون سی رات ہے, آج کون سی شب ہے؟ تو دوستوں نے کہا ملا عباس آج شب جمعہ ہے, شب جمعہ. ملا عباس نے اپنے دوستوں سے کہا شب جمعہ ہے, تھکے ہوئے ہو تم لوگ, میرے دوستوں میرے ساتھیوں تم لوگ تھکے ہوئے ہو, چلو بس جائیں گے مختصر سے حسین ابن علی کی زیارت پڑھیں گے پھر جا کے تم آرام کرنا. کہا دوستوں نے ہمانگی کی, ایک مرتبہ کہا کہ زیارت کریں گے اور پھر جا کے آرام کریں گے. شب جمعہ پہنچے کربلا. ابھی زیارت پڑھ رہے تھے کہ کسی دوست نے کہا ملا عباس ساری زندگی شب جمعہ ہوتی تھی ہم مصیبت اور مصائب اور مجلس حسینی برپا کرتے تھے, ایک چھوٹا سا مختصر سا نوحہ ہو جائے. زیارت مکمل ہوئی, نوحے کو کھولا تو نوحہ علی اکبر نکلا. نوحہ علی اکبر نکلا. آخر ہوا گریا ہوا. ملا عباس اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسافر خانے میں آتے ہیں, آرام کرتے ہیں. اسی اثنا میں دروازے میں دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو آنے والے نے کہا انا قاصد الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. ملا عباس تیار ہو جاؤ, سنیں گے ہزاروں. ملا عباس تیار ہو جاؤ, فاطمہ کا لال حسین تمہاری زیارت پر. ملا عباس گھبرا گئے, آقا سے کہیے یہ اللہ سے بلا ماریں گے. کہانی مولا کا حکم ہے. ایک مرتبہ ملا عباس تیار ہو گئے, ایک مرتبہ میرا مولا فاطمہ کا لال. جیسی حجرے میں داخل ہوئے, ملا عباس کے ساتھیوں نے اور ملا عباس نے کہا کہ مولا کے احترام میں کھڑے ہو جائے. مولا کہتے ہیں نہیں میرے ظاہروں تھکے ہوئے ہیں, آرام کرو. ایک ایک سے آواز پوچھی کی, آواز پوچھی کرنے پر ملا عباس سے مخاطب ہوئے گا. ملا عباس جانتے ہو کیوں آیا ہوں؟ 3 باتوں کے لیے آیا ہوں, 3 پیغام پہنچانے ہیں. پہلا پیغام یہ ہے ملا عباس ہمارے شیعوں کو بتا دینا جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم اس کی زیارت ہو جاتی ہے. ملا عباس دوسرا پیغام یہ ہے جب واپس وطن پلٹ کے جانا کسی آزادہ کو معمولی نہ کرا دینا, کسی بھی آزادہ کو, کسی بھی ظاہر کو, کسی بھی رونے والے کو معمولی نہ سمجھنا. ہائے ملا عباس جب واپس وطن پلٹ کے جاؤ گے نا شب جمعہ ہوگی, میری مجلس کا انعقاد ہوگا.
सुबह सुबह जब मजलिस होगी ना तो फातिमा के लाल का उस बुरे शख्स को जो आजादारों की जूतियों को सही करो, फातिमा के लाल का सलाम दे देना। और मुल्ला पास तीसरा पैगाम ये, जब शबे जुमा कभी करबला ना आए मेरे हरम में अकबर का नवाना पढ़ना। शबे जुमा मेरी माँ फातिमा आए अब्बा अकबर की मुसीबत न लैला बर्दाश्त कर सकी, न ज़ैनब बर्दाश्त कर सकी, न फातिमा बर्दाश्त कर सकी, न हुसैन बर्दाश्त कर सकी। जब ये लूटा हुआ कारवां, जब ये लूटा हुआ कारवां, खुदा अपने बच्चों को, खुदा अपने जवानों को महफूज करे, खुदा के जवानों को महफूज रखे। हाय हम पुरस्कार देना चाहते हैं हुसैन के जवान अकबर को, हुसैन को पुरस्कार देना चाहते हैं, उम्मे लैला ज़ैनब कुबरा को पुरस्कार देना चाहते हैं। हमारा पुरस्कार कबूल कर लीजिए। जब ये लूटा हुआ कारवां एक मरतबा इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, एक इब्न ज़ियाद मलून तख्त पर बैठा हुआ है, सामने तख्त पर सर हुसैन रखा हुआ है। सुनेंगे ज़्यादा लोग, सिर्फ ये जुमला इब्न ज़ियाद का आग रोने वालों के लिए काफी है। क्या कहा? इब्न ज़ियाद तख्त पर बैठा है, तख्त पर सर हुसैन रखा हुआ है। एक बार इब्न ज़ियाद की निगाह सर हुसैन पर पड़ी। सुनेंगे ज़्यादा लोग, दिल पर हाथ रख के सुनिएगा। इब्न ज़ियाद कहता है, ए हुसैन तू इतना बुरा तो ना था, ज़ैनब कुबरा महादी बना के थे, हाथ पसी करते हुए जब ज़ैनब भागी उधर पिता की दरबार में, हाय चेहरे पर पर्दा ना था, अपनी आंखों से मुंह छुपाए हुए। जैसे ही इब्न ज़ियाद ने जुमला सुना, अली की बेटी चला जाके, ए इब्न ज़ियाद मेरा भाई बुरा ना था, अकबर की मौत। नहीं जवान हुसैन की बात को सुनिए। आए अकबर, अली अकबर। नहीं ये खाली अली अकबर नहीं थे, सिर्फ बाप की बेटी की मोहब्बत नहीं थी, वैसे भी अली अकबर से मोहब्बत हुसैन की मोहब्बत अली अकबर से कोई मुकायसा नहीं। लेकिन साथ साथ जरा सुनिए, जब हुसैन ने अकबर को मक्तल में भेजा था ना, अकबर को मक्तल में भेजा था, देखा था आपने सुना है। जब पहली मुहर्रम इब्तिदाई मुहर्रम में आपने मुसीबत सुनी होगी, जब हुसैन मदीने से चल रहे थे ना, जब हुसैन 28 सफर को मदीने से चल रहे थे ना, हुसैन का जी नहीं चाह रहा था, हुसैन का जी नहीं चाह रहा था कि नाना के रोज़े को छोड़े तो कैसे छोड़े। लिहाजा वक्त ने बयान किया कि जब ख्वाब में नाना से मुलाकात हुई ना, कहा नाना जान दुआ कीजिए बस आपके पास रह जाओ। लेकिन शायद इस बात ने हुसैन के दिल में हौसला दिया। कौन सी बात? जब हुसैन ने अकबर को मक्तल में भेजा था तो हाथ उठाए थे, खुदा गवाह है ना, इस कौम में अशिया के ऊपर मैं भेज रहा हूँ अपने फर्जंद अकबर को, जो किरदार में, जो अखलाक में, जो रफ्तार में तेरा रसूल मोहम्मद मुस्तफा की तरह था। अब दुनिया उठे क्या कहते, ए खुदा जब हम मोहम्मद मुस्तफा को देखना चाहते थे, अली अकबर अरे वो हुसैन जो हुसैन उम्मीद वाला हुसैन जो रसूल की सूरत को किरदार के एतबार से, हर एतबार से वो हुसैन ये कहते, ए अल्लाह जब हम मोहम्मद मुस्तफा को देखा। अज़ादारों हुसैन का दर्द नहीं समझ सकते, हुसैन का दर्द नहीं समझ सकते। हाय मक्तल की जुमले कहे ना, उससे पता चलता है। लेकिन मगर बाप बेटे का मसला नहीं है, यकीनी तौर पर जो इमाम सादिक की रिवायत है, लेकिन जो हुसैन का अकबर की मोहब्बत का आलम था,
سید سجاد اکبر کی مصیبت آپ نے سن لی. نہ فاطمہ زہرا برداشت کر سکی, نہ حسین برداشت کر سکے. ہائے سید سجاد کیا فرماتے ہیں؟ سید سجاد فرماتے ہیں مدینے میں جب عاشور کا دن تھا, مجھ پر خشن آئی تھی. ایک مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی خیمے میں داخل ہوا. آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا, میرے قدموں کا بوسہ لینے لگا. اپنے رخسار کو میرے قدموں سے رکھ دیا. اٹھ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ علی اکبر آخری وداعی. بس ایک مرتبہ آئے حسین نے اکبر کو کہا سب سے پہلا شہید, سب سے پہلا شہید. حسین نے اپنے بیٹے کو بھیجا, اپنے بیٹوں کو مقتل میں بھیجا. حسین اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے, مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں. خیر مولا بات یہ کہتا ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابھی دادوں میں بننے کی اجازت دی. کہا اس طرح نہیں, جاؤ پہلے پھوپھی اماں سے اجازت لے لو, جاؤ مادر گرامی سے اجازت لے لو. اکبر کے لیے 3 دن کا بھوکا پیاسا جہاد کرنا آسان تھا, مرنا آسان تھا. ارے پھوپھی اماں کی اجازت لے لو کدھر ہے؟ مقتل نے بیان کیا. ایک مرتبہ علی اکبر آئے, السلام علیکم یا خان. علیکم السلام. اے بیویو میرا آخری سلام لیجیے. مادر گرامی سے اجازت لی. شہزادی سمیع کبریٰ کے خیمے میں آئے. اہل نمبر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان, حسین کی مصیبت, کربلا کی مصیبت تاریخ میں ہم تک نہیں پہنچی ہے. یہ 2 4 5 جملے ہم تک پہنچے ہیں. یہ چند جملے ہیں. شاید یہ مصیبت حسین کے چاہنے والوں تک پہنچ جاتی تو حسین کا چاہنے والا شاید زندہ نہیں رہ سکتا تھا. ایک مرتبہ علی اکبر شہزادی زینب کے خیمے میں آئے. شہزادی زینب کی گود میں سر رکھ دیا. کہا پھوپھی جان, زندگی میں جب کوئی مشکل آئی آپ کی خدمت میں آپ ہی سے سوال کیا. شہزادی پھوپھی اماں فقط ایک سوال کا جواب بتا دیجیے. سنیں گے عزادارو, علی اکبر نے پھوپھی زینب سے کیا کہا؟ شہزادی پھوپھی اماں صرف اتنا بتا دیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا کا. ایک بڑا زینب ٹکڑا ٹکڑا کے کھڑی ہو گئی. اکبر کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہائے ماں فاطمہ زہرا سید النساء علیہ یہ ادناسی خاتمہ قربان. کا بس پھوپھی اماں ایک کام کیجیے, میرے مسئلے کا جواب دیجیے. ہائے فاطمہ دادی کے بیٹے پر اپنے بیٹے اکبر کو قربان جاؤ. اکبر اگر تمہارے بننے سے میرا مال لایا بچہ ہے, ہزار اکبر کو قربان کیا. پھوپھی اماں سے اجازت دی. مقتل نے بیان کیا, ارے کوئی شہید اس انداز سے رخصت نہ ہوا جس طرح اکبر رخصت ہوئے. ہائے ایک بتا بیویوں نے اکبر کے گرد جمع ہو گئی اور مقتل نے لکھا ایک مرتبہ یہ شاید واحد شہید تھا جس کی زندگی میں بیویوں نے ماتم کیا. ارے جمع ہو گئی, نعرہ فریاد, نعرہ فلاح. آئے فریادیں بلند ہونے لگی, نعرہ فلاح بلند ہوا. ایک مرتبہ بیویاں ماتم کر گئے, یہاں تک کہ مقتل نے بیان کیا ارے بیویوں نے اس قدر کیا کہ خشیداری ہو گئی. اور جب اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی بیوی رو
3 दिन का भूखा प्यासा तलवार चलाना शुरू की। 120 यजीदियों को जहन्नुम वासिल किया। मक्तल ने जुमला लिखा है, एक मतलब जनाब उम्मे लैला की निगाह हुसैन पर पड़ी। देखा आका के चेहरे का रंग बदल गया है। शहजादी उम्मे लैला ने कहा, आका क्या मेरा बेटा मारा गया? कहा नहीं, दुआ करो, तुम्हारे बेटे के मुकाबले में एक अरब का बहादुर आया है। मैंने रसूल से सुना है, माँ की दुआ। बस एक मरतबा जनाब उम्मे लैला ने अपने बाला को फैलाया, या नात यूसुफ या याकूब, ए यूसुफ ए खुदा, ए वो खुदा जो यूसुफ को अपने पापा याकूब को पलटाने वाला। आओ जनाब इब्राहिम, या जनाब इब्राहिम, या तशरीफ लाइए, बाप बेटे का जरा इम्तिहान देखिए। या रात इस्माइल इला हाजिरा, ए वो खुदा जो इस्माइल को पहचानने वाला, उनकी माँ ने अल्लाहुम्मा फमनुन अलैया बिगुरबतिल हुसैन बिअज्जिल हुसैन फबरदुल इलैया इब्नी। ए वो खुदा तुझे वास्ता देती हूँ, हुसैन की प्यास का वास्ता, हुसैन की गुरबत का वास्ता, मेरा बेटा भी पैदा है। एक मरतबा सूरज की तपिश है, 3 दिन की भूख और प्यास है, बदन की थकावट है। हाय 120 जहन्नुम, यजीदों को जहन्नुम वासिल किया। बस एक बताओ, यहाँ माँ की दुआ आई, वहाँ पर एक बड़ा अकबर ने वार किया, उस यजीदी सिपाही को जहन्नुम वासिल किया। अब एक मरतबा अली अकबर, अब हुसैन की गुरबत को सुनिए, हुसैन की गुरबत को सुनिए। एक बता अली अकबर आए, या बता अल्लाह तश यस्तुरुनी सल्लल्लाहु यजलुनी। बाबा हाय इस प्यास ने मुझे मार डाला, प्यास ने मुझे कत्ल कर दिया, इस हंसने के मोह से मेरा बदन बोझल हो गया। बाबा एक घूंट पानी का सवाल। आप तसव्वुर कीजिए, अली हुसैन जैसा बाप, अकबर जैसा बेटा, एक घूंट पानी का सवाल, आज उसे गली का जवाब दिया, या इज़्ज़ु अल्लाह है, अला मुहम्मद मुस्तफा वाली मुर्तज़ा वालिया अय्यदूम फलायुलीबू। ए अकबर हाय, बड़ा साख है, बड़ा दुआ है मोहम्मद मुस्तफा के लिए, अली मुर्तज़ा के लिए, मेरे लिए कि ऐ अली अकबर तुम मुझसे कोई सवाल करो और तुम्हारे हाजत को पूरा ना कर सके। एक मरतबा हुसैन ने अपनी अंगूठी को अकबर के कान में रखा, तब बेटा जाओ, अब तुम्हारा नाना तुम्हें हौज़े कौसर से सैराब करेगा। बस आखिरी जुमले सुन लीजिए। एक मरतबा अकबर चले 120 पहले यजीदियों को जहन्नुम वासिल किया। अब हाय अकबर, प्यास का आलम है, भूख और ज़ौक़ का आलम है। एक बड़ा जिहाद शुरू किया, जिहाद करते करते 80 यजीदियों को जहन्नुम वासिल किया। एक बड़ा उमर साल
अपने सुलझना से नीचे उतरे